अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब जो अटक जेल में कैद हैं तोशाखाना केस के हवाले से आज उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनकी अपने वकला से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं कि जिसका इस हाल से भी जो है वो ताल्लुक़ है और उसका एक माजी का भी बड़ा जो है वो पस मंज़र है। और इस हवाले से कि उन्होंने आज जो जो बयान दिया है उसकी उसकी उसके नताइज क्या निकल सकते हैं या चीज़ें किस तरफ को अगले आइंदा दिनों में जा सकती हैं, उस पर आज कुछ बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने रिपोर्टर, बल्कि स्टार रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब, और ये बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम मामलात पर, ख़ासकर जो लीगल इश्यूज़ होते हैं, लीगल मामलात होते हैं। खान साहब के केस को भी बड़ा डिटेल में ये फॉलो कर रहे हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं उसका पस मंज़र पहले बता दूं ताकि हम अपनी बात का जो है वो बाज़ाब्ता आगाज़ कर सकें। खान साहब ने आज जो बयान दिया है, जो उनके वकला के ज़रिए सामने आया, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं तकरीब आप कह लें कि उन्होंने कहा है कि मैं 1000 साल तक भी जो है वो जेल में रहने को तैयार हूं, क्योंकि आज़ादी की एक कीमत होती है जो अदा करनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आज़ादी आपको वो प्लेट में रख के दे देगा, आज़ादी आपको छीननी पड़ती है। तो उनके इस बयान से मुझे जो साबिक हमारे वज़ीर आज़म गुजरे हैं पीपल्स पार्टी के, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनकी वो बात याद आ गई कि जब उन्होंने इंडिया के साथ पाकिस्तान के मामलात अच्छे नहीं चल रहे थे और उन्होंने जनाब बड़ी तकरीरें की और बड़ा जोश और वलवले से ये हमें बताया था कि वो 1000 साल के लिए जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। 1000 साल तक भी अगर लड़ाई चली तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार है, और पाकिस्तान लड़ेगा और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। और इस किस्म के उन्होंने उस वक्त 71 आप देख लें, 70s देख लें, उस वक्त ये चीज़ें बड़ी जुबान ज़दे आम थी। तो उसके बाद एक जो आप कह लें कि एक नया भुट्टो जो है वो जेल में पैदा हुआ है या उसका जन्म हुआ है, और वो भुट्टो कोई और नहीं, इमरान खान साहब है। उन्होंने माजी में भी भुट्टो का कई जगहों पर रेफरेंस दिया और कई जगहों पर उन्होंने उनके हवाले से बात की कि माजी में अगर कोई शख्स था जो बड़ा अपराइट था या जिसकी कोई सोच थी या जो एक बैनुल अक़वामी लीडर के म्यार पर पूरा उतरता है, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही थे। और उन्होंने बेशुमार काम किए, लेकिन उसकी तरफ हम नहीं जाते हैं। हम आज का वीलॉग है उसको सिर्फ लिमिट करते हैं कि खान साहब ने जो बयान दिया है कि वो 1000 साल तक भी जेल में रहकर लड़ने के लिए तैयार हैं, तो इसकी क्यों नौबत पेश आई, आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिसकी बुनियाद पर खान साहब ने ये बयान दिया है। तो साकिब साहब से मैं पहले इस बयान पे कुछ बात कर लेता हूँ और फिर उनसे ये ज़रूर पूछूंगा कि उनके मुताबिक खान साहब को अभी मज़ीद कितना अरसा जेल में रहना पड़ सकता है। ये 1000 सिंबॉलिक है या कहीं वाकई कुछ साल उनको जेल में ही रहना पड़ सकता है। तो साकिब साहब कैसे देखते हैं इस बयान को और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस आपको नज़र आ रही है? इस बयान की इम्पोर्टेंस मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इसलिए है कि इमरान खान अभी जेल में है। उनकी पार्टी भी 9 मई के बाद उसके हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, और जो लोग उनके साथ अभी भी मौजूद हैं, कारकुनान हैं, तो बुनियादी तौर पर उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है, बजाय इसके कि वो कोई ऐसी सिचुएशन जिस तरह की उनके वकला जो है वो आज उन्होंने बताया, लेकिन दरमियान में उनके वकला की जानिब से सहूलियात और ये वो चीज़ें मांगी गई कि सहूलियात दी जाएं, तो उससे बाज़ औक़ात एक ऐसी डिबेट जनरेट हुई कि इमरान खान जो है वो घबरा गए हैं जेल में। बिल्कुल। तो उस जो वो नैरेटिव था उसको काउंटर करने के लिए इमरान खान ने मेरी नज़र में ये बयान दिया है। 9 मई के बाद जब तक कि वो 5 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं हुए थे, इस दौरान 20 दफ़ा वो इस्लामाबाद की अदालतों में आए, तो उनसे सवालात करने और उनके करीब रहने और उनके जो फेस एक्सप्रेशन देखने का मुझे मौका मिला है। सही है। इमरान खान ने अपने फेस एक्सप्रेशन से, अपने बोलने के अंदाज से या अदालतों में आते वक्त कहीं पे भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि उनकी पार्टी जो है वो खत्म हो रही है, उनकी पार्टी पर मुश्किल वक्त है या इमरान खान को जेलों में घसीटा जा रहा है। जो बात किसी की मतलब मुस्बत हो उसका इजहार जो है वो करना चाहिए। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि इमरान खान की ज़ाहिरी फजीक कैसी है, तो वो उसमें कहीं पे भी उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया, और आज का बयान भी वही तनाजुर मुझे लग रहा है। मेरे ख्याल में हमेशा से एक मोटिवेशनल उसमें रहते हैं कि स्पोर्ट्समैन भी हैं, एलिमेंट फिर बीइंग द प्राइम मिनिस्टर भी वो इन चीज़ों को बड़ा वो रखते थे कि जनाब कोई भी चीज़ डीमोटिवेशनल नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ में आपको पुरज़म नजर आना चाहिए और आपको ऐसे ही लगे कि एक बंदा जो है वो आखिरी एंड तक, आखिरी बॉल तक जो है मतलब आप ये इससे आप अंदाजा लगा लें कि उनकी जो गवर्नमेंट थी उसकी कारकर्दगी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, अच्छी नहीं थी उनकी कारकर्दगी।
نیگیٹو پوائنٹس زیادہ تھے. True. اس کے باوجود جس فورم پہ بھی انہوں نے کھڑے ہونا ہے ود ان حکومت کے ہوتے ہوئے اور حکومت جانے کے بعد بھی انہوں نے ہمیشہ کہا ہے جی ٹاپ پر ہم تھے, ٹاپ پر ہم نے یہ انیشیٹو لیے, یہ کیا وہ کیا. لیکن اس سے ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی خان صاحب لمبے عرصے کے لیے جیل چلے گئے ہیں, کہ ان کو ایسا فیل ہوا ہو, ایک ریئلسٹک بھی تو ہو سکتی ہے نا یہ اپروچ, کہ ان کو نظر آ رہا ہو کہ یار ہو سکتا ہے میں آئندہ کچھ مہینے کے لیے یا چند سالوں کے لیے جیل سے باہر نہ آ سکوں, تو میں اپنے جو ورکرز ہیں یا پارٹی لیڈرز ہیں یا جو میرے چاہنے والے ہیں ورلڈ اوور, ان کو یہ میسج بھی کنوے کر دوں ان بٹوین دا لائنز کہ شاید ایسا حقیقت میں بھی پاسبل ہو جائے کہ مجھے باہر نہ آنے دیا جائے, مختلف کیسوں میں ان کو رکھا جائے. تو آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ کیا خان صاحب کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کا کوئی پلان ہے, یا کیسز ان کے جتنے مرضی ہوں, جتنی مرضی چیزیں ہوں, لیگلی ان کو ریلیف چند مہینوں میں یا شاید آنے والے کچھ وقت میں مل سکتا ہے؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ویسے تو آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں, جو واقعات ہیں, وہ زیادہ جو ہے وہ حاوی ہوتے ہیں کسی بھی آئینی یا قانونی بحث پہ, تو اس لیے اس کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کتنا عرصہ ہوگا. لیکن میں اگر پیورلی جو قانونی اگر بات کریں, اگر عمران خان کو ایک سے دوسرے کیس, دوسرے سے تیسرے کیس, تیسرے سے چوتھے کیس میں بھی گرفتار کیا جاتا ہے, جو کیا جانا ہے, وہ طے ہے کہ وہ اس طرح گرفتاریاں ہوں گی ان کی, اگر وہ توشہ خانہ فوجداری کیس سے رہائی ہو بھی جاتی ہے. صحیح ہے. تو اس کے باوجود میری جو کیلکولیشن ہے نا ابھی تک کی, کہ عمران خان کو 3 سے 4 ماہ جو ہے وہ ان معاملات میں, ان گرفتاریوں میں گھسیٹا جا سکتا ہے مختلف کیسز میں. اس سے زیادہ قانونی طور پر بھی مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان جیل کے اندر رہیں گے, یا اس وقت کوئی ایسے کیس بنا لیے جائیں کہ جو پھر 2-3 مہینے کا ڈیوریشن بنا لیا جائے, کوئی ایسی پاسبلٹی؟ اصل میں عمران خان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جس کیس میں, مطلب توشہ خانہ کیس میں 21 اگست کو سماعت ہے, تو 21 سے اگر فرض کریں کہ ایک اس سماعت پہ نہیں فیصلہ ہوتا تو 27 کو, 28 کو یا 31 اگست تک ہو جاتا ہے. 31 اگست کو اگر ہم کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں, 31 اگست کو نیب گرفتار کرتی ہے تو اس کا میکسیمم ریمانڈ جو ہے وہ 30 دن ہے, تو وہ منیمم اگر 25 دن بھی ملے تو 25 دن کے بعد وہ ایلیجیبل ہو جائیں گے ضمانت کے لیے, ضمانت دائری کے لیے. ضمانت اگر وہ دائر کرتے ہیں تو 15, 20 یا 25 دنوں بعد ان کو ضمانت آفٹر ریسٹ جو ہے وہ مل ہی جانی ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو کیسز ہیں ان تمام میں جو ریمانڈ ہوتا ہے وہ میکسیمم 14 دن کا ہوتا ہے, منیمم 4-5 دن کا, 2 دن 3 دن کا ریمانڈ. تو ہر جو ریمانڈ ہوگا ان میں کچھ میں تو ریمانڈ ہی نہیں ملے گا, وہیں پر ڈسچارج ہو جائیں گے, کچھ میں ان کو فوراً وہاں سے ضمانت مل جائے گی, کچھ میں ریمانڈ ملا پھر 8-10 دنوں کے بعد باہر. تو یہ کیلکولیشن میری جو بتاتی ہے وہ قانونی طور پر کہ 3 سے 4 ماہ سے زائد آپ ان کو اندر نہیں رکھ سکتے عمران خان کو. اوکے, زبردست ہو گیا. ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو, اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, کہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, ان کا جیل میں جانا اگر تو کوئی بالکل جینون کیس ہو پھر تو سمجھ میں آتی ہے کہ جی ایک بندہ جیل میں رہے. ادروائز پچھلے دور میں بھی ہم نے دیکھا پولیٹیشنز نے یہ سب کچھ بھگتا, اور ابھی بھی بھگت رہے, اور شاید آئندہ بھی بھگتیں گے, کیونکہ ان کے اندر اتفاق والی کوئی بات نہیں ہے. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا, اس کا مختصر جواب دیجیے گا. الیکشن کمیشن نے جو ہے ابھی ڈی لیمیٹیشن کرنے کا جو ہے وہ بتا دیا کہ ہم حلقہ بندیاں کریں گے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نومبر تک الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ دسمبر میں حلقہ بندیاں پوری ہوں گی, اس کے بعد شاید 1-2 مہینے لگ جائیں گے مزید. تو مختصراً مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا عمران خان صاحب کو آپ اگلے الیکشن میں دیکھ رہے ہیں, اور ان کے ہونے سے, جیل سے باہر ہونے سے کتنا فرق پڑ جائے گا؟ ویسے میری کیلکولیشن جو ہے آج سے پہلے یہ تھی کہ اگر نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان جیل میں ہوں گے. ٹھیک ہے. عمران خان کے جیل میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اوپر کوئی نہیں ہوگا, اور پارٹی بغیر لیڈرشپ کی ہوگی, اور اس میں نقصان زیادہ ہونے کا. لیکن اس میں سمپتھی ووٹ بھی تو پڑ سکتا ہے نا, ہمدردی کا ایلیمنٹ ہے, لیکن الٹیمیٹلی جو الیکشن ہے اگر آپ نے پورے ملک میں لڑنا ہے تو وہاں ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر بھی ضروری ہے, وہاں پہ لیڈ کرنے والا اسیسمنٹ بھی ضروری ہے کہ کس کینڈیڈیٹ کو آپ نے کھڑا کرنا ہے. بالکل شتر بے مہار تو ایسا نہیں ہوتا, ووٹ ڈیفینیٹلی وہ سمپتھی کے ووٹ جو ملیں گے. لیکن اب جو صورتحال بنی ہے اس میں تو فروری یا مارچ میں الیکشن جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. تو اس سچویشن میں اگر آج اگست میں ہم یہ بات کر رہے ہیں تو سپٹمبر, اکتوبر, نومبر اور دسمبر, مطلب اگر ہارڈلی میرا یہ خیال ہے کہ 31 دسمبر سے پہلے عمران خان جو ہے وہ باہر ہوں گے. اگر وہ باہر ہوتے ہیں تو الیکشن سے اگر 2 ماہ اگر انہوں نے باہر نکل کے اگر 4 منتھ, آپ زیوم کریں کہ 4 منتھ 31 دسمبر یا دسمبر مڈ میں عمران خان باہر آتے ہیں
اور وہ باہر نکل کے وکٹری کا نشان بناتے ہیں تو وہ وکٹری کا نشان تو اگلے 2 ماہ میں ختم نہیں ہوگا, تو وہ تو ایک پوری کمپین بن جائے گی ان کی. تو اٹ مین کہ لیکن میرا خیال ہے ان کو باہر آنا بھی چاہیے, اور اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں اور ان کو پولیٹیکل میدان میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہم کھڑے ہو کر دیکھنا بھی چاہتے ہیں, اور ساری عوام ایکسپیکٹ بھی کرتی ہے کہ اگر آپ واقعی پولیٹیکل لیڈر ہیں تو آپ پولیٹیکل گراؤنڈ پہ لڑیں, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو وکٹمائز کریں یا ایک دوسرے کے خلاف کوئی نیگیٹو چیز کا فائدہ اٹھائیں. تو میرے خیال میں اصل جو کنٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا بھی تبھی کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں اور خان صاحب بھی جیل سے باہر آ جاتے ہیں, تو شاید ہمیں ایک ایسا الیکشن دیکھنے کو ملے کہ جس میں واقعی وہ الیکشن ہو. وگرنہ کچھ جو مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے بھی یہ کہا کہ بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے, تو اس حوالے سے میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے اور یہ ختم کر دیتے ہیں, اس کے بعد میرا خیال ہے پرچیاں ڈال کے یہ کر لیں, بجائے اس کے کہ اربوں روپے الیکشن پہ کمیٹی ڈال لیں آپس میں, جس کی جو نکلتی ہے وہ نکال لیں. اور اگر اسی طرح, میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا آپ سے, کہ اگر اسی طرح نظام کو چلانا ہے تو پھر ہماری ہم دونوں کی طرف سے بھی یہ لکھ لیں کہ 1000 سال تک بھی یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. وہ کوئی 1000 سال جیل میں گزارے, کوئی 1000 سال انڈیا سے لڑتے ہوئے گزارے, کوئی 1000 سال الیکشن جو ہے وہ اسی طرح کروانے کے جو ہے وہ زوم میں آگے چلتا جائے, تو یہ میرے خیال میں کوئی مناسب چیزیں نہیں ہیں. ان کا بھی کوئی سد باب ہونا چاہیے, کوئی حل نکلنا چاہیے, ورنہ یہ 1000 سال کا فکرہ جو ہے ہم بار بار جو ہے کچھ چند سالوں کے بعد یا چند اشروں کے بعد سنتے ہی رہیں گے. لیکن یہ تمام چیزیں ایک چیز جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایک ایسے الیکشن کی طرف جا رہی ہیں کہ جو شاید بہت ہی جو ہے وہ تاریخ ساز الیکشن ہوگا پاکستان کی ہسٹری میں. آج کی ولاگ سے اتنا ہی. مجھے اور ثاقب صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.